بہت بہت شکریہ، میرا بھیا آ گیا، میرا بھیا آ گیا۔ مصلی سمیٹ کر جلدی جلدی آئی، پانی، میرا بھیا پیاسا آئے گا، کھانے کا انتظام کیا، میرا بھیا سفر سے بھوکا آئے گا، دسترخوان سجا دیا، اور دسترخوان سجا کر فاطمہ کی حویلی کی چوکھٹ پر بیٹھ گئی۔ کیا سن رہے ہو؟ کبھی اس گلی کی طرف دیکھ رہی ہے سغرا، کبھی اس راستے کی طرف دیکھ رہی ہے، کبھی سامنے دیکھتی ہے۔ کوئی جوان دور سے نظر آیا، شاید یہ میرا بھیا آ رہا ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ انتظار ہے سغرا کو، چوکھٹ پر بیٹھی ہے سغرا، بہت دنوں بعد آیا ہے، دوستوں میں ہوگا، ساتھیوں میں ہوگا، روضہ رسول پر ہوگا، دادی فاطمہ کی قبر پر ہوگا، چچا حسن کی لحد پر ہوگا، کہیں مصروف ہے۔ سورج نکل آیا، اکبر نہیں آیا، سورج چڑھ گیا، اکبر نہیں آیا، سغرا منتظر۔ ادھر کا حال سنو، اکبر گھوڑے سے گرا، حسین ٹھوکریں کھاتا، علی اکبر کی لاش کے قریب پہنچا، اکبر نظر نہیں آیا۔ پہلا موقع ہے جب حسین دشمنوں سے پوچھ رہا ہے، بتاؤ میرا اکبر کہاں ہے؟ کیا سن رہے ہو؟ کیا سن رہے ہو؟ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بس حسین کے کانوں میں اکبر کے کراہنے کی آواز آئی، اسی اشارے پر سراہنے پہنچے، بیٹا بیٹا مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، بابا بابا اپنا ہاتھ دیجیے، یہ سینہ ہے نا، سینے میں برچھی کا پھل ہے بابا، بابا سینے میں برچھی کا پھل ہے، بابا نکال دیجئے کسی صورت سے، بابا بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین نے گھٹنے کو ٹیکا، اپنا ہاتھ برچھی کے قریب لے گئے، جیسے ہی قریب لے گئے اکبر کہتے ہیں بابا رک جائیے، بابا رکیے، بابا بابا ایک میری تمنا اسے پورا کر دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین پھر رکے، بیٹا بیٹا کوئی ایسی تمنا مت کرنا، یہ بوڑھا باپ ہے۔ کہا بابا کوئی تمنا نہیں، آپ امام وقت ہیں، زمینوں کی تنابوں کو روک سکتے ہیں۔ بابا بابا جس بہن تک میری اذان کی آواز پہنچائی تھی، بس اس بہن کو مجھے دکھا دیجئے۔ کیا سن رہے ہو؟ کیا سنا؟ کیا سنا؟ کیا سنا؟ کیا سن رہے ہو؟ بس ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بیٹا بیٹا آنکھیں کھولو، دو انگلیوں کے درمیان زمین مدینہ کو بلند کیا۔ حسین نے کہا بیٹا دیکھو روضہ رسول،
کہا بابا روضہ رسول تو نظر آیا مگر میری بہن نظر نہیں آئی. اماں کی لہد دیکھو، کا لہد تو نظر آئی مگر میری بہن نظر نہیں آتی. کا چچا حسن کی قبر پہ دیکھو، کا یہاں بھی نہیں ہے. آنگن دیکھو، کا یہاں بھی نہیں. حجرہ کا یہاں بھی نہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی چوکھٹ دکھائی، علی اکبر نے کہا بابا رکو، ماتم کرو. بابا بابا رک جاؤ، میری بہن نظر آ گئی. مگر بابا چوکھٹ پہ کیوں بیٹھی ہے؟ کہا صبح جب سے اذان سنی تیرا انتظار کر رہی ہے، تیری منتظر. اکبر نے کہا اے بہن اب میرا انتظار نہ کرنا، بہن تیرا بھیا نہیں آئے گا، اب محشر میں تم سے ملاقات.
شاہ حسین بادشاہ حسین شاہ حسین بادشاہ حسین دیس حسین دی پناہ حسین دیس حسین دی پناہ حسین سردار و ندا سردار و ندا دست یزید سردار و ندا دست یزید حقا کے بلا شاہ حسین نعرہ سلوات دلوں کو فتح حیدر سے آشنا رکھنا دلوں کو الفت حیدر سے آشنا رکھنا سجائے اپنے خیالوں میں کربلا رکھنا دلوں کو فتح اگر دلوں میں شعور حیات رکھنا ہے اگر دلوں میں شعور حیات رکھنا ہے نظر میں اشک غم شے کا سلسلہ رکھنا جہاں میں گونج رہی ہے حسین کی آواز جہاں میں گونج رہی ہے حسین کی آواز بلند ماتم شبیر کی صدا رکھنا دلوں کو فتح دار سلوات تین چار شیر برائے کرم مجرئی دل سے فغاں جگر سے نکلے مجرئی دل سے فغاں جگر سے
نکلے غم سرور میں لہو دیدہ تر سے نکلے ہے ہر ایک اشک کے قطرے میں ثواب تسبیح ہے ہر ایک اشک کے قطرے میں ثواب تسبیح اجر تحلیل ہے گر جگر سے نکلے مجرئی دل سے فغاں شاہ فرماتے تھے سبقت مجھے منظور نہیں شاہ فرماتے تھے سبقت مجھے منظور نہیں ابھی کوئی نہ پائے جنگ ادھر سے نکلے مجرئی دل سے فغاں غل تھا خیمے میں بپا رونے کا جس دم قاسم غل تھا خیمے میں بپا رونے کا جس دم قاسم سیرا پھولوں کا لپیٹے ہوئے سر سے نکلے مجرئی دل سے فغاں گھر گئے لبے دریا تو پکارے عباس گھر گئے جب لبے دریا تو پکارے عباس یاری اب یہ علمدار کدھر سے نکلے مجرئی دل کہا اکبر نے پدر سے کوئی دم اور جیے کہا اکبر نے پدر سے کوئی دم اور جیے ہے جو برچھی کا کسی طرح جگر سے نکلے بانو کہتی تھی خدا حافظ و ناصر اصغر بانو کہتی تھی خدا حافظ و ناصر اصغر واری ماں پہلے پہل آج ہو گھر سے نکلے مجرئی دل سے فغاں سوسانی زبان کر رہے تھے آپ جیسا کہ سالانہ خدمات کا آپ بنا کی خدمت میں آپ حکمہ ہے عزیز آپ بنا کے وہ گناہ میں کر دینا سمجھتا ہوں سالانہ میں سالانہ مجلسوں کا آغاز 4 اور 5 جون کو ہو رہا ہے جس میں جناب ڈاکٹر گلزاری صاحب اور مولانا رئیس الدین جی خطاب کریں گے اب میں گزارش ہوں جناب نذیر السماعتی صاحب سے کہ وہ فرمائیں اس کے بعد مجلس کو خطاب فرمائیں گے جناب حضرت الاسلام مولانا سید الدین صاحب آپ جناب نذیر السماعتی صاحب سے اس کے منظور نظرانہ سماعت کریں اور
حضرات چند شعر پیش خوانی کر رہا ہوں مولانا صاحب قبلہ کی، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا نعیم عباس صاحب قبلہ کی پیش خوانی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے ماشاءاللہ۔ مسلسل آپ رات کو سنیں گے نظامت میں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی محفل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہندوستان کے وہ مشہور شعراء حضرات جب تشریف لائے ہیں جو بڑی بڑی محفلوں کی کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں، انشاءاللہ آپ رات کو سنیں گے۔ مومنین سے میری بڑی اتنی التجا ہے کہ وہ رات کو محفل کر کے جائیں اور مولا سے دعا مانگ کے جائیں۔ انشاءاللہ 4 دن سے برابر آپ مجلسیں کر رہے ہیں، مولا کی بارگاہ میں داد دے رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے پروردگار آپ کی ان مرادوں کو پوری کرے گا۔ جو مولا کی بارگاہ میں آیا ہے پروردگار صحیح سلامت ان کو اپنے وطن جانا نصیب ہو۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما پروردگار۔ جو بے روزگار ہیں پالنے والے ان کو روزگار عطا فرما۔ پالنے والے صرف 2-3 شعر ملاحظہ فرما لیں نعیم عباس صاحب قبلہ اجازت ملاحظہ فرما لیں کہ پتھر پر پہلے دین کا پرچم لگا دیا، فرما لیں کہ پتھر پر پہلے دین کا پرچم لگا دیا، 2 انگلیوں سے پھر در خیبر اٹھا دیا۔ ابن عباس صاحب سنیے کہ پتھر پر پہلے دین کا پرچم لگا دیا، 2 انگلیوں سے پھر در خیبر اٹھا دیا۔ لیتا نہیں ہے کوئی بھی کرب و بلا کے بعد، بیعت کا نام شاہ نے ایسا مٹا دیا۔ لیتا نہیں ہے کوئی بھی کرب و بلا کے بعد، بیعت کا نام شاہ نے ایسا مٹا دیا۔ تو بینائی اس کی آنکھوں کی ہرگز نہ جائے گی، بینائی اس کی آنکھوں کی ہرگز نہ جائے گی، جس نے غم حسین میں آنسو بہا دیا۔ بینائی اس کی آنکھوں کی ہرگز نہ جائے گی، بینائی اس کی آنکھوں کی ہرگز نہ جائے گی، جس نے غم حسین میں آنسو بہا دیا۔ جس اب شعر برادر فرما لیں کہ دے کر دعائیں حضرت زینب نے شعر کو کرب و بلا میں ثانی حیدر بنا دیا۔ دے کر دعائیں حضرت زینب نے شعر کو کرب و بلا میں ثانی حیدر بنا دیا۔ اب میں کرتان جان مولانا شریف نہیں مولانا صاحب اللہ رسول اللہ روحانی ہے کہ وہ تشریح میں خدا فرمائے آپ اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اللہ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے کریم فاطمہ بنت نبی حسین نبی فاطمہ بنت حسین سید حسن ابن شبیر حسین اور جملہ مومنوں وغیرہ کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ سورۃ الفاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب محمد محسن زیدی صاحب ابن سید ابوالقاسم زیدی صاحب اور سید جمیل احمد مرحوم ابن بندو حسن مرحوم کی روح کو شاد فرمائیں بحق اہل بیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین،
والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. صلوات بھیجیے محمد والے میں. یہ مجالس اعضاء کا تسلسل جس کی برکتوں سے آپ مسلسل فیض یاب ہیں. اور میں نے اپنی اس وقت کی تقریر کے لیے جس آیت کو بطور عنوان قرار دیا ہے یہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے. سورہ ابراہیم قرآن مجید کا 14واں سورہ ہے. اس آیت میں خداوند عالم اپنی عظمت کتاب کے سلسلے میں جو تمام انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے ارشاد فرماتا ہے الف لام را. یہ قرآن مجید کا ایسا سورہ نہیں ہے کہ جس کا آغاز اس طرح سے کسی پہلے سورے کا ہے، بلکہ قرآن مجید میں بہت سے سورے ہیں، تقریباً 29 سورے ہیں جن کا آغاز اس طرح کے حروف سے ہوتا ہے. اور یہ قرآن مجید کی وہ عظمت ہے کہ جو ہر قاری قرآن کو شروع کرنے سے پہلے اپنی طرف بھرپور توجہ دلانا چاہتا ہے. قرآن کی ہر آیت نور و شعور ہے، برہان ہے، ہدایت ہے، معجزہ ہے. اور یہ خود ایک آیت ہے الف لام را. ترجمہ اس کا کسی نے کیا بھی نہیں ہے اور کوئی کرے گا بھی نہیں. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ کتاب جو نازل کی گئی الیک، اے نبی تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی گئی لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اور یہ کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ انسانی زندگی کے تمام تر اندھیروں کو چھانٹ دے اور انسانی زندگی سے اندھیروں کو دور کرے.
قرآن کسی ایک زندگی کے شعبے کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ قرآن پوری زندگی کے ہر شعبے پر فوکس کرتا ہے۔ آئیے غور کریں، تھوڑی دیر فکر کریں تاکہ ہم کسی نتیجے تک پہنچے۔ پہلی جو پوائنٹ ہے، گفتگو ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن معاشرے کے صاحبان عقل سے بات کرتا ہے۔ یہ معاشرے کے ٹھلوے اور فاضل اور فالتو لوگوں سے بات نہیں کرتا، یہ ان سے کوئی بات نہیں کہتا جو اپنے آپ کو بھی نہ سمجھتے ہوں۔ قرآن سب سے پہلی بات ان سے کہتا ہے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہو کہ ہم انسان ہیں، اور ہم انسان ہیں تو کیوں انسان ہیں، ان سے قرآن بات کرتا ہے۔ میری گفتگو کا اس وقت موضوع یہی ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت کیسے لیں۔ ہماری زندگی میں ہدایت کی اگر کوئی قیمت ہے اور کوئی اہمیت ہے تو پھر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم جتنا بھی اپنی زندگی میں دین و مذہب کے اعتبار سے عمل بجا لاتے ہیں، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارا پروردگار، ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ نمازیں اسی لیے ہیں، روزے اسی لیے ہیں، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد اسی لیے ہے، یہ مجالس عزا اسی لیے ہیں، نہ ہو ماتم اسی لیے ہے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ہم سب کچھ کرتے رہیں اور خدا کو راضی نہ کر سکیں تو پھر ہمارا کوئی عمل اس لائق نہیں ہے کہ اسے قرآن قبولیت کی سند دیتا ہو۔ دو چار پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ اسے سماعت فرمائیں گے۔ مجلس سے آپ سن رہے ہیں اور آپ کی سننے کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، سمجھنے کی کتنی ہے میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ہم سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ ہم سنتے اتنا ہے کہ میں سنتا ہوں صبح سے، شاید یہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے کون سی مجلس ہے، لیکن یقیناً یہ 8ویں 10ویں 11ویں مجلس ہو سکتی ہے، اور ابھی شام تک سلسلہ جاری ہے۔ اتنی مجلسیں سن لینا یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر خالی آپ ذاکروں کے نام بھی یاد رکھ لیں کس کس نے پڑھی ہے تو آپ بہت ذہین افراد ہیں۔ کیا پڑھا ہے اس کی بحث نہیں ہے، اگر یہ سمجھنا شروع کر دیں کیا پڑھا گیا ہے تب تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ کی شرکت بہت معنی اختیار کر لے گی مجالس میں۔ کس نے کیا پڑھا ہے اگر یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اور یہ آپ سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں اس شرکت بہت پرمعنی ہو جائے۔ ابھی تو یہ ہے کہ کتنوں نے پڑھا، کس کس نے پڑھا، یہ نام یاد رکھنا ہر ذہین انسان کا بھی کام نہیں ہے۔ تو آپ کی سننے کی کبھی تو میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن ہم سے عقل کے استعمال کو کہتا ہے، تفکر، تدبر، تعقل کو کہتا ہے۔ اگر ہمارے اندر تفکر و تعقل نہیں ہے تو ہم قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آئیے بس اب میں زیادہ تمہید آپ کی خدمت میں نہیں لے جانا چاہتا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے قرآن کے دروازے پر باادب طریقے سے آئیے، پھر یہ آپ کو بہت کچھ دے گا اور آپ سے ایسی ایسی باتیں کرے گا کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ خدا سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ تلاوت کلام پاک کیجئے۔ آپ تلاوت کلام پاک کا مطلب کیا ہے؟ اب تک آپ نے سنا ہے کہ قرآن نے اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ قرآن نے الحمدللہ یہ بات ہماری پہچان ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن نے اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے، لیکن کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا اور سننا چاہیے کہ اہل بیت قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اہل بیت نے بھی کچھ قرآن کے بارے میں فرمایا ہے۔ سنیے، آپ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن،
اپنے گھروں کو تلاوت کلام پاک سے نورانی کرو، اپنے گھروں کو تلاوت کلام پاک سے نورانی کرو. یہ قرآن کہتا ہے، یہ ائمہ کہتے ہیں، یہ ہمارے معصومین نے فرمایا ہے. ہم کیسے اپنے گھروں کو تلاوت کلام پاک سے نورانی کریں؟ دیکھیں، نور سے مطلب یہ نہیں ہے یہ ہنڈا جلتا ہے، یہ بلب جلتا ہے، یہ سورج نکلا ہے، یہ روشنی نہیں ہے، یہ نور نہیں ہے. اصل نور یہ ہے کہ جس کو قرآن پیش کرنا چاہتا ہے اور وہ سارے اندھیروں کو چھانٹ دینا چاہتا ہے ہماری زندگی سے. اگر ہماری زندگی میں قرآن کے ہوتے اندھیرا باقی رہ جائے تو آپ اپنے اوپر غور کریں کہ پھر ہم قرآن سے بہت دور کھڑے ہیں، ہم قرآن کے قریب نہیں ہیں. ہماری بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم قرآن کے بارے میں انصاف نہیں کرنا چاہتے. قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، اگر قرآن تک کوئی نہیں آئے گا تو ہدایت اسے نہیں مل سکتی. اس لیے جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت تلاوت کی ہے اس کے بارے میں آپ آئیے. قرآن نے ہدایت کے لیے جتنے سامان ہو سکتے تھے سب اپنے اندر سمو لیے ہیں. آئیے اس میں غور کیجئے، قرآن آپ کو ہدایت دے گا. سب سے پہلی چیز جو ہمیں ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ کیا چیز ہے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے. قرآن نے کچھ واقعات بیان کیے، قرآن نے کچھ سیرتیں بیان کی ہیں، اچھے برے لوگوں کے تذکرے کیے ہیں. وہ اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کو تاریخ کی کتاب ہے، قرآن قصوں کی کتاب ہے، نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. بس اس کا کام ہدایت ہے. قرآن کا کام کیا ہے؟ آپ دہرائیے میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا، چاہے پیچھے والے نہیں آگے والے تو 10-5 آدمی مجھے یقین دلا سکتے ہیں، زبان سے نہ کہہ کے خالی سر ہلا کے ہی بتا سکتے ہیں کہ ہم بات کہہ رہے ہیں. قرآن کا پہلا کام کیا ہے؟ ہدایت، اور یہی آخری کام بھی ہے، بس ہدایت. اگر قرآن سے کوئی دوسرا کام لینا چاہتا ہے علاوہ ہدایت کے تو یہ قرآن کا کام نہیں ہے، یہ میرا اپنا مطلب ہے. قرآن کا مطلب ہدایت ہے، ہدایت. اب میں علاوہ ہدایت کے اسے دوسرا کام لینا چاہتا ہوں مثلاً، تو یہ میرا مقصد تو ہو سکتا ہے، قرآن کا مقصد نہیں ہو سکتا. اور کام جب چلے گا جب قرآن کا مقصد پورا کریں ہم. مثلا ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن سے خالی ہوا دے دے کسی بیمار کو. کوئی بیمار ہوا، ہم گئے اور اس کے بعد قرآن سے لے کے اس کو ہوا دینا شروع کر دیا. یہ قرآن کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے. قرآن کا کام تو ہدایت ہے. کوئی سفر پہ جانے لگا اور لے کے آیا قرآن، اس کو قرآن کے نیچے سے نکال دیا. بس ہم نے سمجھا ہم نے قرآن سے بڑی عقیدت کر دی. یہ ہم نے اپنا کام پورا کیا ہے، قرآن کا کام پورا نہیں کیا. قرآن کا کام کچھ اور ہے. آپ نے قرآن سے گنڈے تعویذ شروع کر دیے تو قرآن کا کوئی گنڈے تعویذ کی کتاب تھوڑی ہے قرآن. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، بس اس سے ہدایت لو. ہدایت کیسے ملے گی؟ آئیے، قرآن ہمیں جس چیز کو پہچانوانا چاہتا ہے وہ ہمیں شعور دینا چاہتا ہے، گمراہی سے نکال کر نور اور ہدایت میں لانا چاہتا ہے. وہ ہم جب آئیں گے جب ہم قرآن کو اپنی زندگی میں سمو لیں، ہم قرآن کو اپنی زندگی میں اتاریں. دیکھیے، آپ کو قرآن میں غور و فکر کیجئے، قرآن آپ کو بتائے گا. غور کیجئے، آپ کو حاصل ہوگا اس سے. مثلا فی زمانہ اس وقت میں درگاہ عالیہ پہ آپ کی مجلس میں کچھ گزارشات کر رہا ہوں، اور میری گزارش اصل میں یہ ہے کہ درگاہیں ہوں، خانقاہیں ہوں، یہ جس طرح کی بھی چیزیں ہیں، ان پر اگر دین اور مذہب کا کنٹرول نہیں ہوگا تو یہاں سے مذہب نہیں مل سکتا. اگر آپ کو دین لینا ہے تو اس پر مذہب کا کنٹرول ضروری ہے. اسی کو علامہ اقبال کہتا ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. رسم شبیری کے لیے نکلو، باہر آؤ نکل کے، تب آپ کو ملے گا. یہ عزاداری کیا ہے؟ یہ قرآن کے تحفظ کے لیے ہے، یہ دین کے تحفظ کے لیے ہے عزاداری. یہ تہوار نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے. عزاداری آپ کا کوئی ذاتی کام نہیں ہے کہ آپ اس کو جس طرح چاہے کر لیں. مجلس یہ آپ کا ذاتی شغل نہیں ہے.
اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہوگا کہ کہاں سے قرآن نے اس فالٹ کو آؤٹ کیا ہے. اگر آپ قرآن مجید میں آئیں گے تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ گمراہی ابھرتی کیسے ہے. ایک بات آپ کو محسوس کر کے چلنا ہے اور وہ یہ ہے، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی مندر کا پجاری نہیں آئے گا. نہ آپ کو بہکا سکتا ہے مندر کا پجاری، آپ کو تو ایسے ہی آ کے کوئی بہکا سکتا ہے. اب آپ کا شعور کتنا ہے یہ قرآن آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ میں کتنا شعور ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا قرآن نے سامری کا واقعہ بیان نہیں کیا؟ قرآن کے 14 سوروں میں ذکر ہے سامری کا. خالی ہم اپنے قرآن سے سامری کی شناخت بھی کر لیں جو موسیٰ کے زمانے میں تھا. ہر دور کا سامری کے چہرے سے نقاب الٹ جائے گی. جب سامری پہچان لیا جائے گا تو گمراہی خود ختم ہو جائے گی. سامری باہر سے نہیں آتا، سامری اسی مجمع سے آتا ہے، سامری ہماری صفوں سے آتا ہے، سامری نبی کی امت سے آتا ہے، سامری نبی کی تعلیمات میں سے کچھ لیتا ہے پھر اس کو سامنے پیش کرتا ہے. آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بتاؤں کہ سامری کیسے نفوذ کرتا ہے ہمارے دل میں. سامری کیا ہے؟ یہ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، یہ آدمی تھا، لیکن سامری الگ سے نہیں تھا، موسیٰ کی امت میں داخل تھا. یہ موسیٰ کو دیکھتا تھا کہ موسیٰ کر کیا رہے ہیں، اور جب موسیٰ کی تعلیمات کو دیکھتا تھا تو پھر امت کو بھی دیکھتا تھا کہ امت اسے کس رنگ میں لیتی ہے، امت اسے کیسے لیتی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نبی تھے. فرعون نے کس قدر استحصال کیا بنی اسرائیل کا، خود قرآن کو آپ پڑھیں گے تو پہلے ہی پارے سے ذکر ہے اس کا. یستحیون نساءہم یذبحون ابناءہم، ان کے بیٹوں کو تو ذبح کرتا تھا، ان کی عورتوں کو باقی رکھتا تھا اپنی خدمت کے لیے. یہ کسی قوم کی غیرت کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ مردوں کو تو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو زندہ رکھ لیا جائے اور قوم بے حسی کا شکار رہے. کسی بھی قوم میں جب تک غیرت نہیں ہوگی اس کی ناموس کی حفاظت نہیں کی جا سکتی. اگر غیرت نہیں ہے تو ناموس کی حفاظت نہیں ہو سکتی. یہی کربلا کا سبق ہے. اگر آپ میں حیا اور غیرت نہیں ہے تو آپ ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتے اپنی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ناموس کی حفاظت کوٹھیوں سے ہوتی ہے، بنگلوں سے ہوتی ہے، سنتریوں سے ہوتی ہے، قلعوں سے نہیں ہوتی. ناموس کی حفاظت، ناموس کی حفاظت غیرت سے ہوتی ہے. اگر کسی قوم کے پاس غیرت ہے، کسی فرد پہ غیرت ہے تو اس کی ناموس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، چاہے وہ جھوپڑے کے اندر رہتا ہو. لیکن اگر غیرت نہیں ہے تو قلعے میں بھی ناموس محفوظ نہیں رہ سکتی. یہی درس قرآن ہے، یہی درس اہل بیت ہے. اب اگر ہمیں حیا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی ناموس کو یہاں کس حیثیت سے لے کے آتے ہیں. ہمیں لانا چاہیے نا، لانا تو چاہیے، کیونکہ ہمارے سماج کی گاڑی کے دو پہیے، ایک مرد اور ایک عورت. جب تک یہ دونوں صحت مند نہیں ہوں گے دین کے اعتبار سے، دین کی گاڑی نہیں چل سکتی، معاشرہ صحت مند نہیں ہو سکتا. ایک پہیے میں بھی پنچر ہو جائے گا تو ادھر ہی سے گاڑی جھک جائے گی. اس لیے مرد اور عورت دونوں کو باحیا ہونا چاہیے، باحیا، تاکہ ہم اس اپنی عفت کی حفاظت کر سکیں جس کی وجہ سے ضمیر زندہ رہتا ہے. اور اگر ضمیر زندہ نہ رہ جائے تو پھر عورت عورت نہیں ہے، مرد مرد نہیں ہے. صلوات بھیج محمد و آل محمد پر. فرعون نے یہی چیلنج کیا نا بنی اسرائیل کو. موسیٰ نجات دہندہ کی شکل میں نکل کے آئے، موسیٰ نے نجات دلائی.
دریائے نیل کے کنارے آ گئے. پیچھے سے قرآنی واقعہ ہے, پیچھے سے فرعون ڈنڈا لیے ہے, آگے موسیٰ قیادت کر رہے ہیں. سب سے بڑی قیامت اس وقت آتی ہے جب امت قیادت پر یقین نہ کرے. قیادت پر یقین ہونا ضروری ہے. موسیٰ آگے آگے, بنی اسرائیل پیچھے پیچھے نجات دلانا چاہتے. سامری کے حملے سے بچانے کے لیے موسیٰ کا بس اتنا کردار کافی تھا کہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, عصا. سامنے دریا ہے, دریا سے پار نکلنا ہے. اس وقت انہیں کوئی نہیں نکال سکتا علاوہ اس نمائندے کے جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہو. موسیٰ آگے بڑھے, دریا پہ عصے کو مارا, عصے نے بڑھ کے راستہ دیا. دریا اپنے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. آپ توجہ دیں گے, دریا اس رخ سے اس رخ کو بہتا ہے, سارے دریا ادھر بہتے ہیں, دریا نیل یوں بہتا ہے. یہ واحد دریا ہے. عصا مارا, دیکھ رہے ہیں نا آپ یا سن بھی رہے ہیں؟ تو چلوا دیجیے. عصا مارا, دریا 2 ٹکڑے ہو گیا. ادھر سے آنے والا پانی ادھر رک گیا, ادھر سے آنے والا ادھر پانی ادھر چلا گیا. ادھر جانے والا اپنے بہاؤ پہ جا رہا ہے, آسان ہے. لیکن ادھر کا آنے والا اگر کوئی روک دے تو یہ الہی طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے. امت کے لیے کافی تھا موسیٰ کو سمجھ لینے کے لیے. کافی تھا یا نہیں تھا؟ ہمارے لیے تو بہت کافی ہو جاتا ہے تھوڑا سا معجزہ بھی. ذرا سا پنجہ ہل جائے, معجزہ ہو رہا ہے. ہمارے کے معجزات کی فہرست تو بہت بڑی ہے. اور ابھی ذرا سا کوئی ذرا سا کام ہو جائے بس معجزہ ہو جاتا ہے. طرح سے ایک طرف سے جس قوم کے 14 معجز نما ہوں اور انہیں معجزے کی شناخت نہ ہو, یہاں سے سامری جنم لیتا ہے, یہاں سے سامری پیدا ہوتا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جس قوم کے اندر اتنا شعور بوگس ہو گیا ہو کہ جو دن میں موم بتیاں جلا دے, اس قوم کے پاس شعور نہیں ہے. معاف کیجیے گا آپ, یہ کون آ کے جلاتا ہے؟ کہ میں تو نہیں جلاتا. تو یہ خود بھی نہیں جلی, آپ نے نہیں جلائی تو دیکھا یہ ابھی جل رہی ہے دن میں. کلاؤ ہے جو جل رہا ہے, لالا کے اس میں موم بتیاں